اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر 29 آیات پر مشتمل ہے، مکی سورت ہے۔ 3 سورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، اس کا منظر کیا ہوگا، وہ سین کیا ہوگا، اسے چاہیے کہ سورۃ اذا الشمس کورت پڑھے۔ ایک اس کے بعد اگلی صورت ہے اذا السماء انفطرت، یہ صورت پڑھے، صورت انفطار۔ اور تیسری صورت ہے اس کے بعد ایک صورت چھوڑ کے، انفطار کے بعد ہے مطففین، وہ چھوڑ کے آگے ہے صورت انشقاق۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ کیا منظر ہوگا، کیا سین ہوگا، تو ان 3 صورتوں کو پڑھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، چاندی اتر آئی، بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے جن صورتوں کا حوالہ دیا، سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات، اور فرمایا سورت اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ہمارے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، کس دوڑ دھوپ میں؟ دنیا کے لیے۔ یہی ہم مثال کے طور پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بال دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے۔ اکثر ہم کہتے ہیں یہ بال دھوپ میں بیٹھ کے نہیں سفید کیے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اور حاشا وکلا، کسی کے ذہن میں یہ تصور آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی بڑی مبالغے والی بات کرتے۔ ایسا آخرت کا فکر، جن کے لیے مقام محمود جیسا اعلیٰ منصب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، جو کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہے، ان کو آخرت کی اتنی فکر، اتنی ٹینشن۔ تو جتنی ٹینشن دنیا کے پیسے کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے لیتے ہیں، اگر اس کا 10% بھی ہم دین کے لیے، دین کے معاملات میں بھی لیں تو ہمارے معاملات سدھر جائیں، سنور جائیں۔ 10%۔ اسٹاک ایکسچینج میں مندی آ گئی، ایک ریڑھی والے کو بھی اس کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، حالانکہ اس کا اس سے کوئی گہرا، کوئی خاص تعلق نہیں۔ لوہا مہنگا ہو گیا، جس کا لوہے سے کام نہیں بھی ہے اس کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ لوہا بہت مہنگا ہو گیا۔ جس کا سارا پیسہ باہر سے بڑا بھائی کما کے بیچتا ہے، اس کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ڈالر بڑا مہنگا ہو گیا۔ بلا وجہ کی ٹینشن ہے۔ اور جو لینے کی ٹینشن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لے، اللہ دنیا کی ٹینشنوں سے اسے آزاد کر دیتے، پھر اللہ خود اس کا ساتھی بن جاتا ہے، کام سارے چلتے ہیں، کوئی کام ادھورا نہیں رہتا۔ یہ صرف میرے اور آپ کا زوم ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک بات مشہور ہے، لیکن پتہ نہیں کس حد تک وہ سچی ہے، کہ ایک پرندہ ہے جسے ٹٹیولی کہتے ہیں، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ وہ پرندہ رات کو اپنے جو پاؤں ہیں وہ آسمان کی طرف کر کے سوتا ہے کہ آسمان گرے گا تو اس کو میں نہیں اٹھانا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص کا یہی حال ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بچوں کو میں نہیں اٹھانا ہے، میں ہی ان کا رازق ہوں، میں ان کا مالک ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، میں نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور جب انسان مرتا ہے تو بس پھر ایسا دنیا سے جاتا ہے کہ کسی کو یاد بھی نہیں آتا، اولاد کو بھی یاد نہیں آتا، جس کے لیے وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو دنیا کو اپنی ٹینشن بنا لیتا ہے، اللہ اس کے سینے کو ٹینشنوں سے بھر دیتا ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم نے بھی کی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ کہتے ہیں یہ پسندیدہ ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس اللہ میں صرف دنیا میں دے دے، تو اللہ کہتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اس لیے یہ صورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اس انداز سے پڑھیں کہ گویا کہ قیامت کا منظر
قائم ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمائے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ کورت، تکویر کہا جاتا ہے جیسے امامے کو لپیٹا جاتا ہے، امامہ اس کا کپڑا لمبا ہوتا ہے، اس کو لپیٹا جاتا ہے، تو فرمایا جب قیامت کا سور پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو سورج کو اللہ ایسے ہی لپیٹ دیں گے جیسے کپڑے کو امامے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ لپیٹ کر سمندر کے اندر پھینک دے، اور آگے اس سے ملتی جلتی ایک آیت وہ آگے بھی آ رہی۔ ابھی تو سورج غروب ہوتا ہے، اور غروب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے افق سے غائب ہو کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور اس کی روشنی سے ستارے منور رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب سورج کو اللہ لپیٹ کر، اس کی روشنی کو لپیٹ کر اس کو پھینک دیں گے سمندر کے اندر، تو وہ کتنا اندھیرا ہوگا اس کا تصور کرو۔ اور فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے۔ یہ میں نے اس کا لفظی معنی کیا ہے، انقدرت۔ قدورت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دل میں قدورت، میل، یعنی جب سورج کو اللہ اس کے نظام کو لپیٹ دیں گے تو سارے ستارے، ان کی روشنی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور وہ بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ زمین میں اللہ نے کشش ثقل رکھی، جو چیز پھینکتے ہیں زمین کی طرف جاتی۔ انسان کے جسم کو زمین نے کھینچا ہوا ہے مقناطیس کی طرح، تو فرمایا اللہ وہ کشش ثقل نکالے گا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔ عربوں کے ہاں 10 ماہ کی جو گابن اونٹنی ہوتی تھی اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور بڑی قیمتی بھی ہوتی تھی، اس لیے کہ اس نے بچہ دینا۔ اور خیال کیوں رکھا جاتا تھا؟ خیال اس لیے رکھا جاتا تھا کہ اگر وہ بیٹھے بیٹھے بچہ جنے گی تو بچہ ضائع ہو جائے گا، اور اگر وہ کھڑے کھڑے بچہ جنے گی تو بچہ بچ جائے گا، اس کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو اب تصور کیجئے کتنی نظر رکھتے ہوں گے، کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہیں بیٹھتی ہوگی تو بیٹھنے نہیں دیتے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو انسان اتنا قیمتی مال اس کو بھی بھول جائے گا، اور یہ تو کوئی چیز نہیں۔ سورۃ حج کے آغاز میں اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ایسا بڑا دھماکہ ہوگا کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی اور اس کو پھینک کے بھاگ جائے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ جو عورت پریگننٹ ہوگی اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ اور آگے کیا فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ آج جانور اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انسان سے ڈرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے۔ فرمایا ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ جنگلوں سے وحشی جانور، درندے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ کوئی شیر کسی بکری کو نہیں چیرے گا، اور کوئی سانپ کسی کو نہیں ڈسے گا، ایسا خوفناک وہ منظر ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا اثر جانوروں تک ہوگا۔ انسان تو انسان ہے، سانپ ڈسنا بھول جائے گا، شیر چیرنا پھاڑنا بھول جائے گا، اور سارے جمع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت دریا آگ ہو جائیں گے۔ سجرت تسجیر کہا جاتا ہے، تندور میں لکڑیاں بھر کے آگ لگا دیں، اور اس وقت کا منظر ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ آگ خوب بڑک رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ آج تیل کی تلاش کے لیے سمندر میں ڈرلنگ کی جاتی ہے، تو اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا، لیکن پانی میں آگ لگ جائے۔ اور فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت روحیں ملا دی جائیں گی، یہ اس کا ایک ترجمہ ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ہے اور جس وقت جانیں قسم قسم کی ملا دی جائیں گی۔ دو مفہوم ہیں،
یعنی جب قیامت کا یہ منظر ہوگا تو جسم چونکہ دنیا میں قبر کے اندر اور روح انسان کی علیین میں یا سجین میں، جیسے ایک سورت چھوڑ کے سورت مطففین میں آگے اس پہ تفصیل سے بات آئے گی، لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا تو اللہ روح کو اور جسم کو دونوں کو ملا دے گا. ایک مراد یہ ہے. دوسری مراد یہ ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے، ہر ایک کو جیسا اس کا عمل ہوگا اللہ ویسے کے ساتھ ملا دے گا. ہندو ہندو کے ساتھ، عیسائی عیسائی کے ساتھ، سکھ سکھ کے ساتھ، مسلمان مسلمان کے ساتھ، منافق منافق کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، سب کو اللہ ٹولیاں بنا دے گا. اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر قتل کر دی گئی. اب اس میں دو اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو اللہ کے شدید غضب اور غصے پر کہ اللہ قیامت کے دن مجرم سے نہیں پوچھیں گے بلکہ اس معصوم بچی سے جس کو زندہ درگور کر دیا گیا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کس جرم کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا. عربوں کے ہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اس کو زندہ درگور کرنے کے پیچھے جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ دو قبائل کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو جو لوگ جیت گئے انہوں نے جہاں اور لوگوں کو قیدی بنایا، ایک لڑکی کو بھی قیدی بنا کے لے گئے. بعد میں صلح ہو گئی. اب جب صلح ہو گئی تو لڑکی کے وہاں تعلقات بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ باپ کے ساتھ رہنا ہے یا جہاں تم قید ہو کے آئی ہو یہاں رہنا ہے. تو اس نے کہا میں نے باپ کے ساتھ تو نہیں رہنا، میں نے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے جس کے ساتھ میں یہاں رہ رہی ہوں. تو اس پر اس عرب سردار نے یہ رواج ڈال دیا کہ آج کے بعد ہمارے قبیلے میں جو بھی بچی پیدا ہوگی ہم اس کو زندہ نہیں رہنے دیں. اس نے ہماری ناک کٹوا دی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ رسم بن گئی. اور اس کے پیچھے اور بھی بہت سے محرکات شامل ہو گئے. ایک وجہ زندہ درگور کرنے کی یہ تھی، غربت تھی، تنگ دستی تھی. وہ سوچتے تھے اس کو کیسے پالیں گے، کیسے اس کی پرورش کا انتظام کریں گے، کیسے اس کو لا لا کے کھلائیں گے. ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ لڑائیاں ہوتی تھیں اور لڑائیوں میں جنگوں میں عورتوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور عورتیں لڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے لڑکوں کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ انہوں نے لڑنا بھی ہے، کمانا بھی ہے، باپ کا بھی ساتھ دیں گے، اس لیے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا. اور ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے لیے کسی کو داماد بنانے کو تذلیل سمجھا کرتے تھے کہ ہمیں اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی. جیسے آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر بیٹیوں والے وہ کیا کچھ نہیں کرتے. تو یہ ساری کی ساری وجوہات تھی کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بعد لوگوں کو اس عمل سے منع کی، اور آپ نے اس پر بہت سے فضائل بیان کی. ایک شاعر عرب کا بہت بڑا شاعر تھا فرزدق، اس کا جو دادا تھا اس کا نام تھا صعصع بن ناجی. اس نے 360 لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا. پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے زندہ درگور کرنا ہے، تو اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں دیتا اور بچی اس سے لے کر آ جاتا. 360. اس دور کے اندر بھی بڑے بڑے نیکی کرنے والے لوگ تھے. اور بھی ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی اسی انداز سے اتنی زیادہ لڑکیوں کو اتنے زیادہ پیسے دے کے زندہ درگور ہونے سے بچایا، پھر ان کی پرورش کی، پھر ان کے اخراجات کو اٹھایا اور سارے کے سارے کام کی. بلکہ صعصع بن ناجیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں نے یہ نیکی کے کام کیے، اتنی عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل تجھے اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا اجر تجھے یہ ملا ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دولت دے دی. اللہ نے تجھے اسلام کی دولت دے دی، اتنی عظیم دولت. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت اور مقام معاشرے کو بتایا. آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ بیٹیاں دے دے اور اس کے پاس نرینہ اولاد نہیں،
صبر کر کے ان کی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، تو فرمایا وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھی تعلیم دلوا دی، ادب سکھا دیا، اور پھر انہیں اگلے گھر کے چلتا کر دیا، کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی، ان کے اخراجات اٹھائے، یا 3 بہنوں کی، بسا اوقات باپ فوت ہو جاتا ہے، بڑے بھائی پہ ذمہ داری آ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی، جس نے ذمہ داری اٹھائی اور اس ذمہ داری کو نبھا دیا، پورا کر دیا، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن جہنم سے بچائیں گے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 کی ہو، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین صدقہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تیری وہ بیٹی جس کو تو نے بیاہ دیا لیکن اس کو طلاق ہو گئی، وہ پھر تیری طرف دوبارہ واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا اور اس کو سنبھالنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ آج کے معاشرے میں بہن بھائی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتے، طلاق نہ بھی ہو، کوئی بیوہ ہو گئی ہے، خاندان مل کے بوجھ نہیں اٹھاتا۔ نتیجہ کیا ہے؟ در بدر کی ٹھوکریں کھانا، پھر کبھی اس کے سامنے سوال کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کے سامنے سوال کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری بہن بھائیوں کی، باقی ساری دنیا کو چھوڑ دیں، سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیکھیں۔ آج ہم اپنے بہن بھائیوں کا کرتے نہیں ہیں اور پوری دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں واہ واہ ملے، بس واہ واہ ہمیں ملے، اس واہ واہ کے صدقے ہم باہر کرتے ہیں۔ اور بہن بھائیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بسا اوقات ان کی طرف سے مختلف قسم کے رویوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے۔ اور آگے چل کے میں ذکر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جو قریبی رشتہ دار سے ان کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کہ ان کا حق ادا نہیں کیا، پورا ادا کیا، دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ اس وقت ان سے نہیں پوچھے گا جنہوں نے زندہ درگور کیا، بلکہ اللہ رب العزت اس لڑکی سے پوچھیں گے۔ اور دوسرا اس میں جو اس سے بھی اہم اشارہ ہے، جو آج کے ہر مظلوم کے لیے تسلی ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ درگور کیا ماں باپ نے یا اکیلے باپ نے۔ اب باپ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، کوئی معاشرہ نہیں پوچھ سکتا تھا، گویا اس کو جرم بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا وہ مظلوم جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، جس کے ساتھ مل کے کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ آخر اس کو بھی تو اس کے ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے۔ جو مجرم ہے، اس نے جو جرم کیا ہے، اس کو بھی تو سزا ملنی چاہیے، تو اگر وہ نہیں ملی تو کب ملے گی؟ فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن ایسا رکھا گیا ہے جس دن سارے حساب کتاب اللہ برابر کریں گے۔ آج کتنے مظلوم بے گناہ مار دیے جاتے ہیں، قتل کا سراغ ہی نہیں ملتا۔ تو فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ ایسے لوگوں کی طرف سے خود مدعی ہوں گے، اور جس کا مدعی اللہ ہوگا اس کو کون بچا سکے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن انسان کو کہیں گے کہ یہ دیکھ تیری کتاب آج کھلی پڑی ہے، آج تیرے سامنے ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس وقت آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ کھال اتار دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندر سے جو اصل حقیقت ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ بیڑ کی کھال بہت موٹی سی ہوتی ہے، تو جب کھال اترتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر گوشت کتنا کا ہے، حقیقت کیا ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ جو آسمان کے اوپر تمہیں چھلکا نظر آ رہا ہے، کھال نظر آ رہی ہے، اس کو جب ہٹائیں گے تو حقیقت سامنے آئے گی، اور وہ حقیقت کیا ہوگی؟ وہ فرشتے ہوں گے، وہ اوپر کا سسٹم اور نظام ہوگا۔ اور یہی بات سورۃ رحمان میں فرمائی گئی، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ جس وقت آسمان پھٹے گا تو وہ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، جیسے کھال اتاری جاتی ہے تو اندر سے گوشت سرخ نظر آنے لگتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جس وقت جہنم کو بڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس وقت جنت قریب کر دی جائے گی۔ اب یہاں تک یہ 13 آیات ہیں۔ پہلی جو 6 آیات ہیں یہ ہے پہلے سور پھونکے جانے کے وقت جو کام ہوں گے، پھر اگلی جو آیات ہیں وہ ہے دوسرے سور کے بعد جب قیامت کا منظر ہوگا۔ اب ان 13 آیات میں قیامت کا منظر بیان کرنے کے بعد بات کیا بیان کی؟ علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ یہ بات ہے جو اللہ اس پورے سسٹم اور نظام کو ذکر کر کے بتا رہا ہے، ہر ایک کو پتا چل جائے گا کیا لے کے آیا ہے، کیا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، کیا اس کے کھاتے کے اندر ہے، کیا اس کے اکاؤنٹ کے اندر ہے، اور اس کی بیلنس شیٹ کیا کہہ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ دھوکے میں وہ شخص قرآن کریم نے کہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، فرمایا جو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی بڑی کامیاب ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں یہ آدمی ہو کہ جب آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں جو کرنسی چل رہی ہے وہ تو ہے ہی نہیں میرے پاس، جنت کا ویزا تو ہے ہی نہیں، میرے بیلنس کے اندر جتنی نیکیاں ہیں یہ ساری تو فلاں کی ہیں، یہ تو کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی اور کسی کا حق مارا، یہ تو سارے چیک کاٹ کے میں نے ان کو دے دیے۔ اس وقت کھڑے ہوں گے سارے لائنیں لگا کے کہ دو ہمارے حصے کی نیکی ہیں، اور دوسروں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو فرمایا علمت نفس ما احضرت، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کیا وہ لے کے آیا۔ تو معاملہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم محنت تھوڑی سی کر لیں تو اللہ بڑا آسان بھی کر دیتے، اگر فکر کر لیں تو اللہ آسان بھی کر دیتے، لیکن کریں تو صحیح، قدم تو اٹھائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور اللہ پہ ڈالتے رہیں۔ تو پھر دنیا کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دنیا کے بارے میں پھر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بچوں کو گھر بٹھا دیں، ہم خود گھر بیٹھ جائیں، کوئی ایک ہی ناغہ کر لیں، چلے بیماری کے ساتھ ہی کر لیں، وہ تو بیماری کے ساتھ بھی نہیں ناغہ کرتے، کاروبار کا، فیکٹری کا، آفس کا، کسی سے لین دین ہے، میٹنگ ہے، بیماری کے ساتھ بھی نہیں کرتے، اور اللہ کے معاملے میں صحت مند، تندرست، توانا سب کچھ ہے۔ توانا کیا ہے؟ بس جی نہیں چاہ رہا، تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، تھوڑا نیند کا غلبہ ہے، بس۔ تو یہ عذر اپنے ختم کریں۔ آگے دوسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا۔ فرمایا فلا، پس ایسا نہیں ہے، اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو سیدھے چلتے ہیں اور جو غائب ہو جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ اب یہ قسم کھائی گئی، سب سے پہلے ستاروں کی قسم ہے، الخنس، الجوار، الکنس، یہ 3 الفاظ ہیں ستاروں کے بارے میں۔ ستارے مختلف طرح کے ہیں، کچھ ستارے ایسے ہیں جو اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، وہاں سے حرکت نہیں کرتے، جنہیں ثوابت کہا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ان ستاروں کی قسم کھاتا ہے جو چلتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان آیات کے ذریعے سے گویا انسان کو دعوت دی کہ وہ اس کائنات اور اس کے نظام میں بھی غور و فکر کرے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان
وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی نے، فلاں یورپ کی یونیورسٹی نے وہ تحقیق کی ہے اور اس سے قرآن کریم کا یہ معجزہ اور قرآن کریم کی یہ بات سچی ثابت ہوئی ہے، تو ہم مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسلمان کیوں یہ کام نہیں کرتے جن کو قرآن براہ راست یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرو، اور اس چیز کو نعوذ باللہ پھر ہم الٹا مولویوں پر اور دین پر اور اسلام پہ ڈال دیتے ہیں۔ اسلام اور دین تو کہہ رہے ہیں کہ کرو، کچھ کر کے دکھاؤ، اور پھر آگے قسم کیا ہے؟ واللیل اذا عسعس، رات جب چلی جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح جب سانس لے، یعنی زندگی کا دوبارہ آغاز ہو جائے۔ اللہ یہ قسمیں کھا کر کیا فرما رہے ہیں؟ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک عزت والے پیغام بر کی بات ہے، ذی قوہ، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک مرتبے والا ہے، مطاع، اس کی بات مانی جاتی ہے، سما، اس جگہ پر امین، امانت دار ہے۔ یہ تذکرہ کیا گیا جبریل امین کا، چونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، تو فرمایا انہ لقول رسول کریم۔ چونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شیطان کی بات ہے، شیطان کا کلام ہے، تو فرمایا کہ یہ شیطان کا کلام نہیں بلکہ ایک معزز فرشتہ جس کو قرآن کریم روح الامین کہتا ہے، جبریل امین، وہ اس کو لے کر آئے۔ اور وہ کیسا فرشتہ؟ ذی قوہ، قوت والا، طاقت والا۔ سورۃ نجم میں ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، کہ وہ طاقت والا فرشتہ۔ اور کتنی طاقت ہے کہ قوم لوط کی بستیوں کو جو کئی میل تک پھیلی ہوئی تھی، اپنے پر سے ایسے اٹھایا جیسے بیلچے سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، اور آسمان تک لے جا کے پلٹ گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جبریل امین کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ 600 پر تھے، صرف 2 ان میں سے کھولے ہوئے تھے جس سے ساری دنیا کو ڈانپا ہوا تھا۔ اور فرمایا عند ذی العرش مکین، اللہ کے ہاں مرتبے والا، کہ اللہ کے ہاں جو بھی انبیاء تک پیغام جاتا تھا وحی کا، وہ ان کے ذریعے سے آتا۔ اور فرمایا مطاع، اس کی بات مانی جاتی۔ آپ کے ماتحت بھی فرشتے، جبریل امین کے ماتحت بھی فرشتے تھے، اور اس حدیث میں جو معراج کے واقعے کو بیان کرتی ہے اس میں آتا ہے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان تک جا کے جبریل امین نے کہا دروازہ کھولو، تو پوچھا گیا کون ہے، بتایا گیا، پھر انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا یہ وہ فرشتے ہیں جس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اور سم امین، پھر بڑا امانت دار ہے، اللہ کی طرف سے جتنا پیغام وہ پورے کا پورا لا کے دے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے یہ شیطان کا کلام ہو؟ شیطان کیسے لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ تم توحید اپنا لو، شرک چھوڑ دو؟ شیطان کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو؟ قرآن کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ شیطان کا کلام نہیں۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے اس فرشتے کو کھلے کنارے پر دیکھا ہے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتوں کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر دیا، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، فرمایا جو تمہارا ساتھی ہے، تمہارے رفیق ہیں، جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے تھے، 40 سال ان کے ساتھ تم نے وقت گزارا، آخر تم کہتے ہو کہ وہ دیوانے ہیں، تمہاری بات کیسے مان لیجیے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس کی طرف سے آپ نے بڑی پریشانی دیکھی۔ آپ جہاں دعوت دینے جاتے، بات کرنے جاتے، آپ دعوت دے کے فارغ ہوتے تو یہ پیچھے سے آ کے کہتا میں ابو لہب ہوں، میرا نام عبد العزیٰ ہے، میرے بھائی کا نام عبداللہ تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یہ اپنی قوم میں ایک نئی بات لے کر آیا ہے، ساری محنت پر
بظاہر کیا کرتا تھا؟ وہ پانی پھیر دیتا۔ اور اس کی بیوی ام جمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دی، کہ آپ کے پاس شیطان یہ باتیں لے کر آتا تھا۔ تو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا رویہ دیکھا۔ اور کون؟ ابو لہب، کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب باندی اس کو خوشخبری دینے کے لیے گئی تو اس نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جا، تجھے میں نے آزاد کر دیا، تو نے مجھے بھتیجے کی خوشخبری دی۔ تو ہم کہتے ہیں رشتہ داروں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ یقیناً جن سے ہمارا تعلق ہے ظاہر ہے تکلیف بھی انہی سے ہوگی، اور جتنا قریبی ہوگا اتنا زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو کہا یہ تمہارے ساتھی۔ اور حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت کر دی تھی کہ یہ مجنون دیوانے ہیں، ان کی بڑی شہرت تھی، تو وہ سنتے سناتے آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں، میں بڑے دیوانے اور مجنون لوگوں کا علاج کر چکا ہوں، اور آپ چونکہ خانہ کعبہ کے جو متولی تھے ان کے رشتہ دار ہیں اور بڑا قریب کا رشتہ ہے، میں بغیر معاوضے کے آپ کا علاج کروں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ساری بات اس نے کر دی، سب کچھ کر لیا۔ تو آپ نے کہا کہ اب میں بھی کچھ کہوں، تو آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ والسماء والطارق کی تلاوت کی، پوری سورت تلاوت کی۔ تو اس نے کہا نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی جادوگر کا، نہ شیطان کا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے نہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور کہا کہ آپ نے جبریل امین کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، خواب میں نہیں دیکھا، آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا، اور ایک نہیں، سورۃ نجم میں آتا 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ زمین پہ اور ایک دفعہ سدرۃ المنتہا۔ اور اگلی بات فرمائی وما هو علی الغیب بضنین، غیب کے معاملے میں آپ بخیل نہیں ہیں۔ کاہن کیا کرتے تھے؟ آج بھی جو لوگ قسمتوں کا حال بتاتے ہیں تو وہ خاص کسی آدمی کو نہیں بتاتے، اس کو بتانے تو پیسے لیتے ہیں۔ تو کہا کہ کاہن تو باتیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں جو غیب کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہوگا، آئندہ کے کیا حالات ہوں گے، وہ تو ساری تمہیں بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی نبوت کی سچی دلیل ہے کہ یہ ڈر نہیں ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ اب معراج کا واقعہ جب آپ نے بیان کیا تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے تھوڑے وقت میں ایک آدمی جائے پھر آئے، سب کچھ ہو جائے۔ لیکن آپ نے ہر بات جو اللہ کی طرف سے آئی بغیر بخل کے، بغیر کنجوسی کے پوری پہنچا دی۔ اور آگے کہہ دیا وما هو بقول الشیطان الرجیم، کوئی شیطان کا کلام نہیں ہے، اس کو پڑھو اور دیکھو۔ اور آگے کیا فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو اس کلام کو چھوڑ کر، اس مقام والے رب کو چھوڑ کر؟ اور آگے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ اللہ بھی چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ بتا دیا کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک اس کو پڑھے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو سیکھے، جانے، اور اس کی نشر و اشاعت کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے، جسے ھدی للمتقین کہا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے کام نہیں ہوگا، تم چاہو گے تو پھر اگر اللہ کا فیصلہ ہوا تو وہ کام ہو جائے، خالی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا فیصلہ انسان کے ساتھ کب ملتا ہے؟ جب انسان کے اندر طلب ہو، جب انسان اس راستے کی طرف چلنا چاہتا ہو، آنا چاہتا ہو، اس کا عزم ہو،
تو اللہ بھی اس کو برکت دے دیتے ہیں، اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔